کمرے میں گہری چمکدار روشنی بکھری ہوئی تھی۔ اونچی چھت والا وسیع و عریض کمرہ اپنے شاہانہ طرز تعمیر کی گواہی دے رہا تھا۔ ایک طرف نفیس لکڑی کے فرنیچر کی ترتیب تو دوسری جانب دیوار پر لٹکے آباء و اجداد کی تصویریں فارس شاہ کی وراثت کا پتہ دے رہی تھیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ قد آدم آئینہ رکھا تھا جس کے سامنے کھڑا وہ مردانہ وجاہت کا ایک مکمل نمونہ لگ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، کاندھوں پر سیاہ چادر ڈالے، بے حد حسین لگ رہا تھا۔ چہرے پر کرختگی، آنکھوں میں گہری سنجیدگی، وہ اگلے کو خاموش کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ فارس شاہ نے گہری سانس لی، جیسے اپنے خیالات کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آ جاؤں، اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر ایک ملازم داخل ہوا۔ فارس نے آئینے میں سے اس کی جھلک دیکھی اور ایک دم بھڑک اٹھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں اس وقت ڈیرے جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوں؟ پھر یہاں آنے کی جرأت کیسے کی؟ اس کی بھاری آواز میں سختی در آئی۔ وہ ایسا ہی تھا، خود کے حکم اور خود کے اصولوں کے معاملے میں بالکل سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لمحے میں بھڑک اٹھا تھا۔ ملازم کی نظریں فوراً جھک گئیں۔ وہ ہلکی سی کپ کپاہٹ کے ساتھ بولا، شاہ صاحب، بڑے شاہ صاحب نے آپ کو اپنے کمرے میں طلب کیا ہے۔ فارس شاہ نے تیوری چڑھائی۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی۔ کیوں؟ ملازم نے سر جھکائے معطب انداز میں جواب دیا، یہ مجھے نہیں معلوم، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ سخت غصے میں ہے۔ فارس شاہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر ایک گہری نظر اپنے وجود پر ڈالی، چادر کو درست کیا اور اپنے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرا، اور ایک آخری نظر آئینے میں ڈال کر دروازے کی جانب بڑھا۔ داجی کی بات کو ٹالنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ سب پر غصہ کر سکتا تھا، سب کے ساتھ لڑ سکتا تھا، اپنی بات منوا سکتا تھا، لیکن محض ایک داجی تھے جن کی عزت کرنا اس پر لازم تھی۔ یہی تو ایک واحد وجود تھا جو اس سے محبت کرتا تھا، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا تھا۔ بھلا پھر وہ کیوں ان کے خلاف جاتا؟ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہ حویلی کی راہداریوں سے گزرا، جہاں ہر چیز اس کی عظمت کی عکاسی کر رہی تھی۔ دیواروں پر قدیم طرز کے فانوس جھول رہے تھے، فرش پر دبیز قالین بچھے ہوئے تھے، اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا، سوائے اس کے مضبوط قدموں کی گونج کے۔ بڑے شاہ صاحب یعنی مراد شاہ کا کمرہ حویلی کے خاص حصے میں واقع تھا، جہاں صرف قریبی افراد کو جانے کی اجازت تھی۔ فارس شاہ جب وہاں پہنچے تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی اندر سے بلند آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، مگر فوراً دستک دی اور دروازہ ہلکا سا دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ مراد شاہ کمرے میں تیز تیز چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری لکیریں ان کے غصے کی شدت کو واضح کر رہی تھیں۔ آنکھوں میں ایک مخصوص جلال تھا، جیسے وہ کسی سنگین معاملے میں سخت برہم ہو۔ فارس شاہ نے اندر آتے ہی ایک نظر اپنے دادا پر ڈالی، پھر اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا ہو گیا۔ دادا سائیں، آپ نے بلایا؟ اس کی آواز میں وہی مضبوطی اور سنجیدگی تھی جو ہمیشہ اس کے انداز کا حصہ رہی تھی۔ مراد شاہ نے یکدم اپنی نظریں فارس پر گاڑ دیں اور ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، جیسے طوفان سے پہلے کا سناٹا ہو۔ وہ یکدم چنگھاڑے، بہت ہو چکا۔ مراد شاہ کی دھاڑتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ بہت کر لی اس اسلم خان نے اپنی منمانی، اب وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ فارس شاہ نے ایک لمحے کو انہیں بغور دیکھا اور پھر سنجیدگی سے پوچھا، ہوا کیا ہے؟ مراد شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس نے ایک بار پھر ہماری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور کورٹ کے ذریعے ہماری زمین حاصل بھی کر لی ہے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ہم اس آدمی کو اب چھوڑیں گے نہیں۔ یہ میرے ہر معاملے میں بولتا ہے، ہمارے ہر فیصلے میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ اب اس کو ایسی تکلیف دیں گے کہ یہ تڑپ اٹھے گا اور اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ فارس شاہ خاموشی سے سنتا رہا، جبکہ مراد شاہ کی آواز میں مزید سختی آ گئی۔ گاؤں میں تو اس کا بڑا بیٹا آباد ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس کا چھوٹا بیٹا شہر میں رہتا ہے، جس کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے۔ مراد شاہ کی آنکھیں خطرناک حد تک سکڑ گئیں۔ اس کو تلاش کر اسے اس حویلی میں لے کر آؤ، ہم یہاں اس کی چیخیں سننا چاہتے ہیں۔ فارس شاہ نے چند لمحے اپنے دادا کی سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھا، جیسے ان کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک گہری سانس لے کر مضبوط لہجے میں بولا، پریشان نہ ہوں دادا سائیں، کل میں ویسے بھی شہر جا رہا ہوں، آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، بے فکر رہیں۔ مراد شاہ نے گہری نظروں سے اپنے پوتے کو دیکھا
اور سر جھٹک کر غصے کی شدت میں کمرے سے باہر نکل گئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جو کام فارس شاہ کے حوالے کیا گیا ہے وہ لازمی اس کام کو انجام دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جبکہ فارس شاہ کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ سر تاثرات کے ساتھ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ اب یہ تو طے تھا کہ وہ لڑکی حویلی آنی تھی، لیکن کیسے؟ اب وہ صرف اللہ جانتا تھا یا پھر فارس شاہ۔ لیکن جلد یا بدیر کسی معصوم کی زندگی تباہ ہونے والی تھی، اور وہ معصوم اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھی۔ رات کا اندھیرا زمین پر اپنی چادر تان چکا تھا، خاموشی ہر طرف اپنے سائے بکھیر چکی تھی۔ کشادہ صحن کے وسط میں ایک بڑا تخت بچا تھا، جس کے ارد گرد نرم اور قیمتی قالین بچھے تھے۔ وہ حویلی سے سیدھا ڈیرے آیا تھا۔ کل اسے شہر کے لیے نکلنا تھا، اسی لیے وہ پہلے ہی گاؤں کے تمام معاملات نمٹا لینا چاہتا تھا۔ فارس شاہ ایک بڑے لکڑی کے میز پر جھکا زمینوں کے حساب کتاب کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے سامنے کئی فائلیں کھلی پڑی تھیں، اور وہ گہری نظروں سے ایک ایک تفصیل کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ پوری طرح حساب کتاب میں ہی گم تھا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ایک ملازم مؤدب انداز میں اس کے قریب آیا اور خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ فارس شاہ نے بغیر نظریں اٹھائے سرد لہجے میں پوچھا، ہاں کیا بات ہے؟ ملازم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ شاہ صاحب، آپ نے مجھے بلایا؟ فارس نے گردن اس بات میں ہلائی تھی اور ملازم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہاں ایک کام سونپنا ہے تمہیں۔ جی حکم کریں سائیں، میں آپ کے لیے ہر لمحہ حاضر ہوں۔ کل شہر جانا ہے، اسلم خان کی پوتی کو تلاش کرنا ہے۔ داجی کا حکم تمہارے تک تو پہنچ چکا ہوگا۔ اس نے فوری ہی سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ مزید بولا، پہلے اس کے چھوٹے بیٹے کا پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کے بعد اس کی پوتی کو حویلی لانا ہوگا۔ نکاح وغیرہ کریں گے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، باقی تمام انتظامات میں خود سنبھال لوں گا۔ یہ کام ہر حال میں مکمل ہونا چاہیے، کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو یاد رکھنا یہ تمہاری نوکری کا آخری دن ہوگا، اور تم اس بات سے بہت اچھے سے واقف ہو کہ مجھے غلطی کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ میں معاف نہیں کرتا بلکہ سیدھی سزا دیتا ہوں۔ ملازم نے سر اس بات میں لایا، جی شاہ صاحب، سب انتظامات ہو جائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ میری جانب سے آپ کو بالکل کسی چیز کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر کام موقع پر مل جائے گا۔ بس ایک بار شہر پہنچ جائیں، تمام کام دھیرے دھیرے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی بات سن کر فارس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور واپس اپنے حساب کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آج رات ہی اسے تمام کام مکمل کرنے تھے تاکہ شہر جا کر وہ مطمئن انداز میں سب چیزیں سنبھال سکے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ملازم نے گویا یاد آنے پر کہا، شاہ صاحب کل آپ کو یونیورسٹی کے لیے بھی جانا ہوگا، پرنسپل کے ساتھ میٹنگ ہے، اور اس کے بعد 2 بزنس ڈیلز بھی ہیں جنہیں نمٹانا ضروری ہوگا۔ فارس شاہ نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ملازم کی بات سنی اور سرسری انداز میں سر ہلایا، جس سے یہ سب اس کے لیے عام سی بات ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں، ان سب معاملات کو ترغیب سے نمٹا لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سیاہ چادر کو درست کیا اور ایک گہری نظر سامنے رکھی فائلوں پر ڈالی، پھر لمبے قدموں کے ساتھ باہر کی طرف بڑھا۔ کچھ معاملات سردار کے ساتھ بھی طے کرنے تھے۔ تاج کی زمین وہ کسی قیمت پر اسلم خان کے حوالے نہیں ہونے دے سکتا تھا، اسی لیے وہ اب ساٹار سے ملنا چاہتا تھا۔ چاندنی رات میں اس کے مضبوط قدموں کی آواز ڈیرے کے صحن میں گونجنے لگی۔ ارد گرد کھڑے ملازمین مؤدب انداز میں جھکے، جبکہ وہ اپنی مخصوص رعونت اور جلال کے ساتھ حویلی کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اس نے سردار سے ملاقات کی تھی، لیکن معاملات ابھی مکمل طور پر طے نہیں ہو پائے تھے، اسی لیے اس نے فی الحال اس معاملے کو دبا دیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور دھندلا سا سورج آسمان پر چمک رہا تھا۔ درختوں کی ٹہنیاں ہوا میں ہل رہی تھیں اور زمین کی ٹھنڈی نمی دھیرے دھیرے سوکھی جا رہی تھی۔ فارس شاہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، سفید شلوار قمیض پہنے اور سیاہ چادر کو اپنے کاندھوں پر ڈالے۔ وہ بھرپور وجاہت کا شاہکار تھا۔ مراد شاہ جب بھی اپنے پوتے کو دیکھتے تھے فخر سے ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر مراد شاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں سگار لیے وہ دھیرے دھیرے دھواں ہوا میں چھوڑ رہے تھے۔ داجی، فارس شاہ نے سر جھکایا اور اندر آ کر احترام سے کہا، میں جا رہا ہوں۔ مراد شاہ نے چہرہ اٹھا کر اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک غصہ اور انتقام کی جوت تھی۔ دیکھو چھوٹے شاہ،
مراد شاہ کی آواز میں وہی سختی تھی جو ہمیشہ ان کے لہجے میں رہتی تھی۔ یاد رکھو، اگر تم ہمارے پوتے ہو تو اسلم خان کی پوتی کو یہاں لے کر آؤ گے۔ میں اس کی دردناک چیخیں سننا چاہتا ہوں۔ یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اگر تم نے ہمارا حکم ٹالا تو یاد رکھنا فارس، میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ خبردار جو تم نے ذرا بھی رحم کھانے کا سوچا۔ جب خان کی عزت پر بات آئے گی تب یہ میرے معاملات میں بولنے سے ڈریں گے، ورنہ انہوں نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے۔ فارس شاہ نے سر ہلایا اور گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر عزم کی جھلک تھی۔ آپ کی خواہش پوری ہوگی داجی، فارس شاہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں اسلم خان کی پوتی کو شہر سے لے آؤں گا، آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ نے فارس شاہ کو حکم دیا ہے، اور فارس شاہ مر سکتا ہے لیکن اپنے داجی کا حکم کسی کی قیمت پر بھی نہیں ڈال سکتا۔ اسی لیے آپ سکون سے بیٹھیں۔ مراد شاہ کی آنکھوں میں اب چمک ابھری تھی۔ وہ دوبارہ بولے، یہ آدمی مجھے جس اذیت میں مبتلا کر رہا ہے، اس سے کئی زیادہ اذیت میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ میری زمینوں کا مالک بننا چاہتا ہے اور آپ اس کو تو میں اچھے سے مالک بناؤں گا۔ سمجھتا ہے کہ شاہ سے الجھنا بہت آسان ہے۔ اگر اس کو اس کی اوقات یاد نہ دلائی تو میرا نام بھی مراد شاہ نہیں۔ فارس شاہ نے اپنے دادا کی باتوں کا جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ پھر ایک لمحے بعد اس نے آہستہ سے سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا داجی، یہ کہہ کر کہا کہ بے فکر رہیں۔ مراد شاہ نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھا۔ پھر جاؤ، اس کام میں ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ فارس شاہ نے دروازے سے نکلتے ہوئے آخری بار اپنے دادا جی کی طرف دیکھا تھا۔ پھر جاؤ، اس کام میں ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ فارس شاہ نے دروازے سے نکلتے ہوئے آخری بار اپنے دادا کی طرف دیکھا، پھر قدم بڑھا دیے۔ حویلی کے دروازے تک پہنچ کر فارس شاہ نے آخری بار حویلی کو غور سے دیکھا تھا۔ اسے خود پر یقین تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو وہ تنہا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ایک لڑکی موجود ہوگی، اور اس نے وہیں کھڑے ہو کر خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دادا کا ہر حکم پورا کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ ایک محض داجی ہی تو تھے جنہوں نے اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا، بھلا ایسا کیسے وہ ان کے حکم کو ٹال دیتا؟ زندگی میں صرف اس نے داجی سے محبت کی تھی۔ اس کے خاندان میں محض ایک داجی ہی تو تھے جو اس کا سب کچھ تھے۔ بھلا کون بچا تھا جو اس سے پیار کرتا؟ وہ حویلی کو دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بیٹھ گیا تھا، اور گاڑی ایک نئے سفر کے لیے گامزن ہو چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جو ارادے وہ باندھ کر جا رہا ہے اس بار سب کچھ الٹ ہو جائے گا۔ شاہ صاحب اور اسے لگا کہ میں ٹالنے والے انہیں مل چکی ہے، بس اب تلاش تھی جو اس کے وجود کی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد تو شہر پہنچ آیا تھا۔ سارا راستہ اس نے خاموشی میں ہی گزارا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بھگدڑ مچی ہوئی تھی کہ اسے جلد سے جلد اسلم خان کی پوتی کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ داجی کا حکم سر آنکھوں پر تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا۔ سارا دن اس نے اسی تلاش میں لگا دیا تھا۔ کہیں بھی اسلم خان کی پوتی کا سراغ نہیں مل رہا تھا، لیکن پورا دن ضائع ہو گیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح وہ اب اپنے کام کی طرف راغب ہو چکا تھا۔ شہر کی سڑکوں پر گاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور فارس شاہ کی گاڑی شہر کے مرکز میں واقع یونیورسٹی کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ اس نے گاڑی سے باہر قدم رکھا اور یونیورسٹی کی عمارت کی طرف بڑھا۔ وہ اس یونیورسٹی کا ایک ٹرسٹی تھا۔ یہ شہر کی سب سے بڑی اور معروف تعلیمی ادارہ تھی۔ اس کے اطراف میں سرسبز علاقے تھے اور عمارت کے بیچ میں ایک بڑا سا ہال تھا جس کی بلند چھتیں اور کھڑکیاں گزرے وقت کی گواہ تھیں۔ فارس شاہ یونیورسٹی کے داخلی دروازے تک آیا، جہاں ایک ملازم نے آ کر اس کا استقبال کیا اور اس کی رہنمائی کی۔ چند لمحوں بعد وہ پرنسپل کے دفتر میں پہنچ چکا تھا، جہاں پرنسپل خاتون پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہوئے پرنسپل کو احترام سے سلام کیا۔ صبح بخیر، آپ کا دن کیسا رہا؟ فارس شاہ نے مختصر سلام کے بعد پوچھا۔ شکر ہے، آپ کا کیسا ہے؟ پرنسپل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایک خوشگوار تاثرات تھے۔ فارس شاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے، آج کا دن تو کافی مصروف ہے، لیکن یونیورسٹی کے معاملات ہمیشہ اہم ہوتے ہیں۔ پرنسپل نے اس کی باتوں سے اتفاق کیا اور پھر مختلف تعلیمی امور پر بات چیت شروع کی۔ فارس شاہ کے کردار میں ہمیشہ ایک ٹھوس اور سنجیدہ انداز تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے کام میں دقیق رہتا تھا۔ دونوں کے درمیان کئی موضوعات پر بات ہوئی، جیسے تعلیمی پروگرامز، یونیورسٹی کے مالی معاملات اور نئے منصوبوں کے بارے میں۔ چند لمحے اس ملاقات کے لیے گزر گئے، پھر فارس شاہ نے بیزاری کی
ایک پرنسپل نظر پہ ڈالی اور کہا، یہ سب باتیں آپ کی ٹیم بہتر طریقے سے سنبھال لے گی، میں سلسلے میں مزید مداخلت نہیں کروں گا۔ پرنسپل نے سر ہلایا، بالکل، ہم آپ کے اعتماد کی قدر کرتے ہیں۔ اس نے اپنی سیکرٹری کی جانب دیکھا اور چیک ان کی جانب بڑھانے کا حکم دیا، جبکہ خود اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پرنسپل میڈم کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا، خدا حافظ، آپ کا بہت شکریہ، مجھے اب آگے کچھ اور ملاقاتیں بھی کرنی ہیں۔ وہ ٹھہرا نہیں تھا بلکہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی تھا جو اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا رخ اب اپنے آفس کی جانب تھا۔ شاہ انڈسٹریز پوری آب و تاب سے چمکی ہوئی تھی۔ اس کا آفس 5ویں منزل پر تھا۔ وہ جیسے ہی کمپنی میں داخل ہوا، تمام ورکرز اس کے ادب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے وہ گزرتا جا رہا تھا، تمام سر جھکتے جا رہے تھے۔ دھیمی آواز میں گڈ مارننگ، سلام کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، جبکہ وہ تمام لوگوں کو یکسر نظر انداز کیے سیدھا اپنے آفس گیا تھا۔ وہاں پہنچتے اس نے فوراً تمام فائلز وغیرہ اپنے کیبن میں منگوائی تھی اور ان کو دیکھنے لگا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کا انٹرکام بج اٹھا تھا۔ اس نے بیزاری سے انٹرکام ریسیو کیا۔ آگے سے جو سننے کو ملا وہ چند لمحے کے لیے ہی حیران ہوا تھا اور پھر اسے بھیجنے کا حکم دے دیا۔ کوئی لڑکی اس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی اور وہ ابھی فی الحال بہت مصروف تھا، لیکن اس ملاقات کو اس نے ٹالا نہیں تھا۔ اس کی یہی بات بہت اچھی تھی، ملنے والوں کو وہ کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ شاید اسی لیے اس نے اب تک اتنی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد آفس کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ جو اپنی دھن میں کسی فائل کو بغور دیکھ رہا تھا، چند لمحے رکا، پھر بے دلی سے بولا، آ جاؤ۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور پریشے اندر داخل ہوئی۔ ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس نے اپنا قدم فارس کی ٹیبل کی جانب بڑھائے تھے اور دھیمی آواز میں سر جھکا کر سلام کیا۔ آواز کی کشش نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا، ایک لمحے کو نظریں پلٹانا ہی بھول گئی۔ سامنے ایک 18 سالہ لڑکی کھڑی تھی، بے حد معصوم، نکھری ہوئی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، اونچی پونی میں باندھے سیاہ گھنے بال، اونچی فراک، دوپٹہ بے فکری سے گلے میں ڈالا، ہاتھ میں ایک کتابوں سے بھرا بیگ تھامے۔ وہ کسی بھی عام کالج کی معصوم سی لڑکی لگ رہی تھی، مگر اس کی معصومیت میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ فارس نے جلدی سے اپنے تاثرات سنبھالے اور سنجیدگی سے پوچھا، ہاں کہو۔ وہ ایک قدم آگے آئی اور دھیرے سے بولی، سر، میں آپ سے لمبی تفصیلی بات نہیں کروں گی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف انسان ہیں، لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات کو نہیں ٹالیں گے۔ میں بہت امید کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری بات کو ضرور سنیں گے۔ بہت مشکل سے آپ کے آفس کا پتہ نکالا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بول چکی تھی، جبکہ فارس اس کی چلتی زبان کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مترنم آواز اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور ایک ہی سانس میں سر جھکا کر بولی تھی، مجھے اسکالرشپ چاہیے۔ میں زیادہ امیر نہیں ہوں، میرے بابا نہیں ہیں، میں اپنی ممی کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن مجھے پڑھائی کا بہت شوق ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یونیورسٹی کے ٹرسٹی ہیں، اگر آپ سفارش کر دیں تو میرا کام بن جائے گا۔ وہ بے حد معصومیت سے اپنی عرض پیش کر رہی تھی، جیسے یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہو۔ فارس شاہ کرسی سے ٹیک لگا کر اسے فرصت سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ پریشے جھجک کر پل بھر کو خاموش ہو گئی، لیکن جب فارس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ جھنجھلا کر مزید قریب آئی، ٹیبل کے بالکل قریب۔ پلیز سر، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دل لگا کر پڑھوں گی، بس آپ میری مدد کر دیں۔ اس نے التجائی لہجے میں کہا، میں بہت مضبوط ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ فارس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ چلو، میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا روپ تھا، جیسے کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پریشے نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی؟ وہ حیران تھی کہ وہ اس سے کیا مانگ سکتا ہے۔ فارس نے گہری نظریں اس پر ڈالیں، جیسے اس کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جو میں مانگوں گا وہ دو گی؟ پریشے نے فوراً سر ہلایا۔ جی، جو آپ کہیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں، بس مجھے یہ اسکالرشپ مل جائے۔ فارس نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، جیسے اس کے الفاظ کو تول رہا ہو، پھر آہستہ سے مسکراتے ہوئے بولا، اپنی بات سے مکرنا مت، تمہیں اسکالرشپ مل جائے گی، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ پریشے کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سچ میں؟ اس کی آواز میں ایک ناقابل یقین خوشی تھی۔ فارس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، جا سکتی ہو۔ پریشے کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ بہت شکریہ سر، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ خوشی خوشی پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا چہکتا ہوا انداز فارس کو بہت بھایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی نظر کسی لڑکی پر اٹکی تھی۔
اور وہ لڑکی بھی اس سے پورے 10 سال چھوٹی تھی۔ فارس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر ایک نظر اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی فائل پر ڈالی، مگر اس کی سوچیں اب کہیں اور الجھ گئی تھیں۔ اس لڑکی کا نام جاننا چاہتا تھا لیکن وہ ٹھہری ہی نہیں تھی۔ اس نے فوراً ہی انٹرکام کو اپنی سیکرٹری کو حکم دیا کہ اس لڑکی کی تمام ڈیٹیلز حاصل کرو تاکہ آگے کے معاملات حل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، تم جو بھی ہو حسین پری، بہت جلد میری ہوگی۔ یہ کہتی اس نے اپنا سر جھٹکا تھا اور فائل پر واپس جھک گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ جس لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا وہی لڑکی اس کی زندگی تباہ کرنے والی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 2 دن کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس 2 دن کے درمیان فارس نے اس کی ہر خبر حاصل کر لی تھی۔ وہ لڑکی کیسی ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے خاندان میں کون کون ہے۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق اپنے آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا۔ صبح سے چند ضروری میٹنگز اور کاغذات کا معائنہ کرنے کے بعد وہ اب کچھ دیر کے لیے سکون سے بیٹھنا چاہ رہا تھا کہ اچانک انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے ایک نظر فون کی اسکرین پر ڈالی، پھر آرام سے بٹن دبا کر کال ریسیو کی۔ سر، وہی پرانی لڑکی آئی ہے، ریسپشنسٹ کی آواز میں ہلکی سی شناسائی جھلکی۔ فارس کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی، اسے لگا تھا کہ اب ملاقات ان کے گھر ہوگی، لیکن وہ لڑکی خود واپس آئی تھی۔ فارس شاہ نے بلا توقف جواب دیا، ہاں بھیج دو اسے۔ اس کے لہجے میں خوشی کا عنصر چھلک رہا تھا۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ السلام علیکم سر۔ پریشی کی چہکتی آواز آفس کے سنجیدہ ماحول میں جیسے کوئی خوشبو بکھیر گئی ہو۔ فارس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظر اٹھائی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ پریشی نے چہرے پر خوشی کے رنگ سجاتے ہوئے فوراً کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ سر، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں کبھی اپنی تعلیم ہی مکمل نہ کر پاتی۔ آپ کی وجہ سے مجھے اسکالرشپ مل گئی ہے۔ اس کے لہجے میں خوشی کے عنصر چھلک رہے تھے۔ فارس نے ہلکے سے سر ہلایا، یہ تمہاری محنت تھی، میں نے تو بس ایک ذریعہ فراہم کیا، لیکن خیر مبارک ہو تمہیں۔ پریشی نے دوسرے ہاتھ جوڑ کر خوشی سے ہلکی سی جنبش دی۔ سچ میں سر، آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ میرے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ فارس نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک رسمی سوال کر دیا، ویسے تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ پریشی کا انداز یکدم نرم پڑ گیا، وہ ہلکے سے مسکرائی اور بولی، صرف امی، ابو کا انتقال ہو چکا ہے، میرا کوئی دوسرا بھائی بہن نہیں ہے، ہم ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہیں۔ فارس خاموشی سے سنتا رہا، اس نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر پریشی کسی جھجک کے بغیر بولتی چلی جا رہی تھی۔ ہماری زندگی بہت مشکل تھی، مگر امی ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر پڑھ لکھ لوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور آج میں ان کی بات سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے سائے لہرا رہے تھے۔ فارس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ یہ تو اچھی بات ہے، آگے کے لیے کیا ارادے ہیں؟ پریشی نے جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور اندر سے مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ پہلے آپ یہ لیں۔ وہ خوشی سے آگے بڑھی، واقعی بہت خوش تھی، اس کا خواب پورا ہونے والا تھا، اور اس نے جب کالج کی تعلیم مکمل کی تھی تو امی نے صاف کہہ دیا تھا کہ بیٹا، اگر آگے کی پڑھائی تمہیں کرنی ہے تو اپنے بلبوتے پر کرنی ہوگی، اور سب اس کی وہ خواہش پوری ہو رہی تھی، ایسے کیسے وہ خوش نہ ہوتی۔ نہیں، میں ڈائٹنگ پر ہوں، مٹھائی نہیں کھاتا۔ پریشی نے معصومیت سے آنکھیں پھیلائیں، پلیز بس ایک ٹکڑا لے لیں۔ اس کے انداز میں اتنی معصومیت تھی کہ فارس کو ہار ماننی پڑی۔ وہ مسکرا کر جھجکتے ہوئے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر کھا گیا۔ اب خوش؟ پریشی نے خوشی سے سر ہلایا۔ بہت زیادہ۔ کافی دیر تک وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ عام حالات میں فارس شاہ کے لیے ہر لمحہ قیمتی ہوتا تھا، مگر آج وہ حیران تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے وقت کیسے گزر رہا تھا۔ وہ نارمل انداز میں اس سے بات کر رہا تھا، بغیر کسی جھنجھلاہٹ یا اکتاہٹ کے، جیسے وہ اس لمحے میں قید ہو گیا ہو، اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ پریشی بہت ہی فرینک تھی، آسانی سے اپنے دوستوں اور مہربانوں کے ساتھ ایزی ہو جاتی تھی۔ ہاں، اجنبیوں سے کافی دوری اختیار رکھتی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اس دوران فارس نے اپنی 2 میٹنگز کینسل کی تھیں اور اس بات کی خبر تک اسے نہیں ہونے دی تھی۔ تقریباً شام 4 بجے کے قریب وہ اس کے آفس سے نکلی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ایک شخص کا دل وہ بہت بری طرح دھڑکا چکی تھی۔ رات کا گہرا سناٹا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر ایک عجیب سا سکوت طاری کیے ہوئے تھی۔ فارس شاہ اپنے آفس کی کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ باہر کا منظر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور اندر صرف ایک دھیمی سی روشنی جل رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ کال ملتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری روبدار آواز گونجتی ہے، جی مالک۔
یہ سلطان تھا، اس کا وفادار اور جانثار ملازم جو برسوں سے اس کے ساتھ تھا۔ فارس سرد لہجے میں بولا، کیا خبر ہے؟ میں نے تمہیں اسلم خان کی پوتی کو ڈھونڈنے پر لگایا تھا، اور تمہاری جانب سے کوئی خیر خبر نہیں ہے؟ تاجی کے فون مسلسل آ رہے ہیں، کوئی خبر ہے یا نہیں؟ یا پھر میں تمہاری جگہ کسی اور کو دوں؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کا دماغ بھننا اٹھا تھا۔ صبح بھی تاجی کی کال آئی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے بھی اس کے پاس تاجی کی کال آ چکی تھی، جس سے اسلم خان کی پوتی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ یہاں آنے کے بعد اپنے کام میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اس طرف سے تو اس کا دھیان ہی ہٹ چکا تھا، لیکن تاجی کی کال نے اسے دوبارہ اس طرف سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جواب دیا، مالک، تاجی کو غلط خبر ملی ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ فارس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مزید متوجہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اسلم خان کا دوسرا بیٹا سالوں پہلے دبئی فرار ہو چکا ہے، وہ کبھی واپس نہیں آیا، لیکن اس کی بیوی اور بیٹی شہر میں ہی آباد ہیں۔ فارس نے گہری سانس لی۔ وہ مکمل دھیان سے سن رہا تھا۔ بیوی کیا کرتی ہے اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس کی بیوی ایک اسکول میں ٹیچر ہے جس سے ان کا گزارا ہو رہا ہے، اور لڑکی ابھی یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے۔ سلطان نے تفصیلات سے بتایا۔ فارس شاہ کو کچھ لمحے موبائل تھامے سوچتا رہا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر اندر ایک اور ہی طوفان اٹھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور فیصلہ کن انداز میں کہا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہاں رہ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے، لیکن وہ اسلم خان کی پوتی ہے اور اس کا خون ہمارے خاندان کا قرض ہے۔ داجی کی بات سر آنکھوں پر۔ لڑکی کو اٹھاؤ اور فارم ہاؤس پر پہنچا، میں کچھ دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ سلطان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے یہ حکم ہی درکار تھا۔ وہ فوراً بولا، جی مالک۔ فون کٹ چکا تھا۔ فارس نے موبائل نیچے رکھا اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں موند لی، پھر جیسے خود کو مضبوط فیصلے پر پہنچ جا کر وہ سیدھا باہر کی طرف بڑھا تاکہ گھر پہنچ کر کپڑے تبدیل کر کے وہ جلد سے جلد نکل سکے، اس بات سے بے خبر کہ جس کو وہ نقصان پہنچانے والا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی کی محبت ہے۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا جب فارس شاہ کی گاڑی شہر کے پوش علاقے میں واقع اس کے عالیشان بنگلے کے پورچ میں آ کر رکی۔ گیٹ خودکار نظام سے کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوتے ہی ایک ملازم فوراً آگے بڑھا، مگر فارس نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے گاڑی سے باہر قدم نکالے۔ سیاہ جوتے سفید سنگ مرمر پر ہلکی سی چاپ چھوڑتے ہوئے اندر دروازے کی طرف پہنچے۔ بنگلے کے اندر کا ماحول ہمیشہ کی طرح خاموش تھا، مگر ایک مخصوص ٹھہراؤ رکھتا تھا، جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر منظم ہو۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں آنے والے اگلے چند گھنٹوں کا نقشہ صاف ہو چکا تھا۔ اسے پہلے پریشے سے ملنا تھا اور پھر فارم ہاؤس کی طرف نکلنا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے الماری کھولی اور ایک سیاہ شلوار قمیص نکال کر بیڈ پر رکھا۔ تیزی سے کپڑے تبدیل کیے، پھر بھوری شال اٹھا کر گلے میں ڈال لی۔ آئینے میں ایک سرسری نظر ڈالی اور موبائل ہاتھ میں لے کر پریشے کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کا ارادہ پریشے سے ملاقات کر کے اس کی والدہ تک اپنی بات پہنچانا تھا۔ اس کے بعد وہ اسلم خان کی پوتی کو لے کر گاؤں کے لیے نکلنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت پریشے سے کسی بھی قیمت پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن گھنٹی بجتی رہی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ فارس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری، مگر اس نے دوبارہ کال ملا دی۔ دوسری بار بھی وہی خاموشی۔ اب اس کی انگلیاں لاشعوری طور پر موبائل کی سائٹ پر تھپ تھپانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ خود سے بولا۔ پھر تیسری بار نمبر ملایا، مگر نتیجہ وہی، کوئی جواب نہیں۔ ایک پل کے لیے اس کے ماتھے پر خفیف سی تشویش ابھری، مگر فوراً ہی اس نے سر جھٹک دیا۔ شاید سو گئی ہو یا کہیں مصروف ہو، خیر میں آ کر بات کر لوں گا۔ وہ کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ کچھ دیر موبائل کو گھورنے کے بعد اس نے خود کو زبردستی مطمئن کیا اور فون جیب میں ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اب اس کا ارادہ سیدھا فارم ہاؤس جانے کا تھا۔ باہر قدم رکھتے ہی سرد رات کی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا۔ پورچ میں کھڑی گاڑی کی اگلی لائٹس آن ہو چکی تھی۔ ڈرائیور قریب آیا، مگر فارس نے ایک ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، میں خود ڈرائیو کروں گا، کسی کو بھی ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھا اور انجن اسٹارٹ کر دیا۔ فارم ہاؤس کا پتہ پہلے ہی سے اس کے ذہن میں نقش تھا۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ راستے میں اس نے کئی بار موبائل اٹھا کر پریشے کو میسج کیا، کدھر ہو؟ کال ریسیو کرو، مگر ہر بار وہی خاموشی۔ کسی بھی عام دن میں وہ شاید زیادہ غور نہ کرتا، مگر آج نہ جانے کیوں اس خاموشی نے اسے تھوڑا سا بے چین کر دیا تھا۔ رات کی تاریکی میں سڑک سنسان تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی کہیں مدھم تو کہیں تیز تھی، جیسے ہر چیز نیم خوابیدہ ہو۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی
اور اس کے ساتھ ساتھ فارس کی سوچیں بھی بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی پریشان ہونے کا وقت نہیں ہے، مگر اس خاموشی میں کچھ تھا جو اسے الجھا رہا تھا۔ لمبی مسافت کے بعد فارم ہاؤس کا گیٹ سامنے آیا۔ فارس نے ایک گہری سانس لی اور ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ گاڑی پورچ میں رکی اور وہ کچھ لمحے وہیں بیٹھا رہا۔ پھر آخرکار اس نے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا تاکہ اسلم خان کی پوتی سے ملاقات کر سکے۔ رات کی تاریکی میں فارم ہاؤس کا ماحول مزید سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ہوا میں خفیف سی خنکی تھی، مگر فارس شاہ کے اندر کی بے چینی کسی اور ہی تپش میں جل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا، ایک ملازم تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ قریب آ کر اس نے ادب سے سلام کیا تھا اور سر جھکا کر بولا، مالک، لڑکی اندر ہے۔ فارس نے سر ہلایا اور تیز قدموں سے اس سمت بڑھا جہاں اس کی قید رکھی گئی تھی۔ اس کے جوتوں کی چاپ فرش پر ہلکی ہلکی گونج پیدا کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ اسے مسلسل پریشے کی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں غائب ہوگی۔ کہنے کو ابھی دوپہر میں اس کے جانے کے بعد اس نے اسے کال کی تھی تو اس نے فوراً کال ریسیو کر لی، لیکن اب جب رات میں اس نے اسے کال کی تو اس کی طرف سے کوئی جواب بھی موصول نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، لیکن دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے گہری سانس لی تھی۔ اپنی تمام پریشانیوں کو دروازے کے باہر ہی چھوڑا تاکہ اندر موجود اس نئی پریشانی کو وہ اچھی طرح سے جانچ سکے۔ دروازے کو ایک دھکا دے کر وہ اندر داخل ہوا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی اس کے قدم وہی جم گئے۔ وہ بے یقینی کی حالت میں سامنے کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فارم ہاؤس کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جو دیکھ رہا تھا اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ رسیوں سے بندھی بے بس سہمی ہوئی، مگر پھر بھی اپنی معصومیت کے ساتھ وہ کوئی اور نہیں پریشے خان تھی۔ فارس شاہ کی پہلی محبت، ایک ایسی لڑکی جس کو دیکھ کر فارس شاہ کے پتھر دل میں دراڑ پیدا ہوئی تھی، جسے دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں پلٹنا بھول گیا تھا، جس کی باتیں وہ گھنٹوں آرام سے بیٹھ کر سن سکتا تھا، جسے بنا پلکیں جھپکائے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے دادا کے دشمن کی بیٹی تھی، پریشے خان، جس کی تلاش میں وہ گاؤں سے شہر آیا تھا اور اسے برباد کرنے، لیکن شاید وہی لڑکی اس کے دل کا سکون پہلے ہی برباد کر چکی تھی۔ فارس شاہ کی سانسیں لمحے بھر کے لیے تھم گئیں، دل میں جیسے سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نظروں کی تپش سے وہ بے جان وجود حرکت میں آیا۔ آنکھیں کھول کر وہ خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر فارس پر پڑی وہ یکدم ساکت ہوئی تھی۔ چند لمحے وہ حیرت میں سے دیکھتی رہی۔ یکدم آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سر، پلیز مجھے بچا لیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ، مجھے کہاں لے آئے ہیں، پلیز سر۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھیں فریاد کر رہی تھیں۔ فارس نے ایک لفظ نہیں کہا، بس کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے دماغ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے ہی قاصر ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسلم خان کی پوتی کوئی اور نہیں بلکہ پریشے دراب خان تھی، جس لڑکی کی زندگی کو برباد کرنے کا فیصلہ اس نے چند گھنٹے پہلے کیا تھا، وہی اس کی محبت نکلی۔ اس کا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ وہ سختی سے دانت بھینچ کر پلٹا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلطان، اس کی گرجدار آواز فارم ہاؤس کے صحن میں گونجی۔ چند لمحوں میں ہی سلطان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ جی مالک۔ فارس نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا کالر پکڑ لیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کس کی اجازت سے تم نے اسے اٹھایا؟ میں نے تم سے اسلم خان کی پوتی کا کہا تھا اور تم پریشے کو اٹھا کر لیا۔ وہ ایک امید سے بولا تھا کہ کیا پتہ کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ سلطان نے گھبرا کر سر جھکایا۔ مالک، حکم آپ کا ہی تھا، ہم نے تحقیقات کی، یہی اسلم خان کی پوتی ہے، پریشے دراب خان، اسلم خان کے چھوٹے بیٹے کی بیٹی۔ فارس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ قسمت نے آج کیسی چال چلی تھی؟ جس لڑکی کو وہ درد دینا چاہتا تھا وہی اس کی محبت نکلی تھی۔ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ داجی کا حکم تھا کہ اس لڑکی کو حویلی لے کر آنا ہے، اس کی دردناک چیخیں سننا چاہتے ہیں۔ وہ اسلم خان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کیسے؟ وہ اپنی محبت کو رون سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو بہت ہی تڑپ کر چاہا تھا، ایسے کیسے اس کو تکلیف پہنچاتا؟ کمرے میں ایک گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف پریشے کی سسکیوں کی مدھم آواز تھی جو اس کے لرزتے وجود سے باہر نکل رہی تھی۔
فارس شاہ نے گہری سانس لی جیسے خود کو مضبوط کر رہا ہو، اور پھر مضبوط قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سختی تھی مگر ساتھ ہی ایک اضطراب بھی جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پریشے نے سر اٹھایا، آنکھیں حیرت سے اور خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ فارس اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر گہری اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، میں تم سے نکاح کر رہا ہوں پریشے۔ اس کو لگا جیسے کسی نے اس کی سماعتوں میں بم پھوڑ دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ زبردستی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں، اور یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا ہی کیوں؟ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کا مسیحا ہے، اسے بچانے کے لیے آیا ہے، اس بات سے بے خبر تھی کہ وہی ظالم ہے۔ فارس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹی۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتی ہو تو خاموشی سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ تم اپنے دادا کی دشمنی کی بھیٹ چڑھ جاؤ گی۔ اگر نہیں منظور تو ابھی بتاؤ۔ پریشے کا رنگ فک ہوا، وہ ہونک بنی اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ بے یقینی تھی۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا جتنی معصوم اور بھولی بالی وہ لڑکی ہے، اس کو درد دینے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور بنا تمہید کے بولا تھا، پریشے تمہیں شاید علم نہیں، مگر تمہارے دادا اسلم خان میرے دادا کے پرانے دشمن ہیں۔ اگر میرے دادا کو پتہ چل گیا کہ تم میرے پاس ہو تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے بندے تمہیں کہیں سے بھی اٹھا لیں گے، اور میں تمہیں کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ پریشے نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، مگر کیوں؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فارس کی نظریں گہری ہو گئیں، وہ خاموش رہا جیسے خود کو الفاظ میں ڈھالنے کی ہمت جٹا رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں پریشے۔ اس کا سانس اٹک گیا، وہ ساکت ہو گئی جیسے الفاظ کی حقیقت کو سمجھنے میں وقت لے رہی ہو۔ فارس نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، میں تمہیں کسی صورت نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر اس کے لیے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ خوفزدہ تھی، الجھی ہوئی تھی، مگر فارس کی باتوں میں ایسا وزن تھا جسے جھٹلانا مشکل تھا۔ کیا میں واقعی کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ فارس نے سر ہلایا، نہیں پریشے، یہ واحد راستہ ہے جسے میں تمہیں محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ پریشے نے لب بھینچ لیے، نظریں جھکا کر زمین کو گھورا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں راضی ہوں۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر اس نے سلطان کو بلایا اور فوراً نکاح خاں کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک سادہ مگر سنجیدہ نکاح کی محفل فارم ہاؤس کے اسی کمرے میں ترتیب دی گئی۔ نکاح خاں کے سامنے فارس شاہ اور پریشے بیٹھ گئے، گواہان خاموشی سے موجود تھے۔ فارس شاہ، کیا آپ پریشے دراب خان کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ فارس کی آنکھوں میں گہری چمک آئی، پھر وہ مضبوط لہجے میں بولا، قبول ہے۔ پریشے کا دل شدت سے دھڑکنے لگا جب وہی سوال اس سے کیا گیا۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں، سانس بے ترتیب تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب کوئی اور راستہ نہیں۔ اس نے کانپتے لبوں کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ تیسری بار دہرایا گیا اور اس نے ایک بار پھر خود کو مضبوط کر کے کہا، قبول ہے۔ دعا پڑھائی گئی اور نکاح مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد وہ اسی لیے سیدھا گاؤں کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں خاموشی کا راج تھا، ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، صرف گاڑی کی آواز اور باہر کی رات کی خاموشی تھی جو ان کے اندر کی بے چینی کو اور بڑھا رہی تھی۔ فارس کبھی پریشے کی طرف دیکھتا، کبھی سڑک کی طرف نظریں گھماتا، لیکن اس کے دل میں طوفان چل رہا تھا۔ پریشے کی خاموشی میں گہرا دکھ تھا، اور فارس جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ نیا باب کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ تم بے فکر رہو پریشے، تمہاری ماں کو آگاہ کر دیا جائے گا، فارس نے آہستہ سے کہا۔ پریشے نے سر جھکایا اور کچھ نہیں کہا، وہ اپنی طرف سے بھی اپنی ماں کو انفارم کر چکی تھی۔ گاڑی گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ لوگ حویلی پہنچ آئے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے بوجھ میں رکی تھی۔ فارس نے بہت احتیاط سے اپنی دلہن کو باہر نکالا۔ پریشے کافی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن فارس کی محبت اور اس کا ساتھ اسے کچھ حوصلہ دے رہے تھے۔ اسے لے کر جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، سامنے مراد صاحب کھڑے تھے۔ اس کے ساتھ موجود لڑکی کو دیکھ انہوں نے خوشی سے قہقہ لگایا۔ اب اس لڑکی کو اتنی اذیت دینا کہ یہ سانس لینا بھول جائے، وہ سرد لہجے میں یکدم بولے، لیکن فارس کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے،
اور وہ یکدم بولا، ایسا کچھ نہیں ہوگا داجی، یہ میری بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس کی بات دو ٹوک تھی، اس نے بات گھمانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ان پر پہلے ہی یہ بات باور کروا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مراد صاحب کا چہرہ ساکت ہو گیا اور وہ غصے سے دھاڑ کر بولے، تم کیا بات کر رہے ہو فارس؟ اسلم خان نے ہماری زمینیں چھین لی ہیں، تم اس کی پوتی کو اپنے ساتھ رکھو گے؟ یہ کیا بے وقوفانہ بات ہے؟ میں نے انہیں کہا تھا کہ اس لڑکی کو مجھے اس حویلی میں دردناک چیخیں سننی ہیں، اور تم اس کی وکالت کر رہے ہو، اس سے محبت کر رہے ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ فارس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، داجی آپ کا غصہ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی کمزور ظالم نہیں کروں گا، چاہے وہ میری محبت ہو یا کسی اور کی۔ قرآن پاک کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ گناہ ظلم کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مظلوم کا خون رائے گا نہیں چاہتا۔ مراد خان زادہ کا چہرہ اور بھی سخت ہو گیا، مگر فارس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر اپنی بات جاری رکھی، داجی میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، وہ میری محبت ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سو ہو چکا، لیکن میں اسلم خان کو اس کی سزا دلواؤں گا، اور میں یہ پہلے ہی طے کر چکا ہوں کہ کورٹ کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں گے، زمین ہمارے ہاتھ میں آئے گی، آپ بے فکر رہیں۔ مراد شاہ نے اسے چند لمحے غور سے سنا اور وہ مزید بولے، داجی اس کا تو پہلے ہی باپ شہر لے جا کر فرار ہو گیا تھا، یہ لڑکی کس حال میں رہی ہے آپ نہیں جانتے، اس نے زندگی میں بہت اذیتیں جھیلی ہیں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، مجھے مر کر اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ فارس کی آنکھوں میں ایک درد تھا، جیسے وہ خود بھی اس لڑکی کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہو۔ ان کا دل پگھلنے لگا، وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور آہستہ آہستہ پریشے کے قریب پہنچے۔ فارس نے بھی ایک قدم پیچھے ہٹایا اور مراد شاہ نے پریشے کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن بس تمہارے دادا نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن فارس ٹھیک بول رہا ہے، مظلوم کے ساتھ ظلم کرنا غلط ہے۔ تمہارے باپ نے جو تمہارے ساتھ کیا، ہم وہ تمہارے ساتھ نہیں کریں گے، تم ہمارے خاندان کی بہو ہو۔ بس اب تم سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے پوتے کو سنبھالنا اور اس حویلی کو دوبارہ سے سنوار دینا۔ ان کے لہجے میں چاشنی تھی، جبکہ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ داجی کبھی غلط نہیں کریں گے، انہیں بس سمجھانے کی دیر ہے، وہ سمجھ جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ پریشے نے اپنا فرض نبھایا تھا اور وارث نے تمام زمینیں جو اسلم خان نے دھوکے سے اپنے پاس لے لی تھی، تمام کورٹ کے ذریعے واپس اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ بے شک اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق چلیں تو رب العالمین آپ کی ہر مشکل کو آسان فرماتا ہے۔